چونکہ عام حضرات حج تمتع ادا کرتے ہیں، تو اب میں آپ حضرات کی خدمت میں حج تمتع کا طریقہ عرض کرتا ہوں۔ حج تمتع کے دو حصے ہیں۔ نمبر 1، عمرہ کا احرام باندھنا اور عمرہ ادا کرنا۔ نمبر 2، حج کا احرام اور پھر حج کے دیگر مناسک اور اس کے احکام اور اس کے ارکان کو ادا کرنا۔ آج کی نشست میں صرف پہلے حصے پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہو سکے۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی جو حج کا حصہ ہے، اس حج کے حصے میں بھی چونکہ بعض چیزیں مکرر دوبارہ آئیں گی، اس لیے وہاں تفصیل بیان نہیں کی جائے گی، وہ چیزیں یہاں عمرے کے بیان میں آ جائیں، اس لیے کہ جو طریقہ طواف کا یہاں ہے عمرے میں، وہی طریقہ حج میں بھی طواف کا ہوگا، چند چیزوں میں فرق کے ساتھ۔ جو طریقہ یہاں صفا مروہ کے درمیان سعی کا ہے، حج کے دوران بھی صفا مروہ کے درمیان سعی کا وہی طریقہ ہے، بس چند چیزوں میں جو فرق ہوگا وہ آخر میں عرض کر دیا جائے گا۔ اس لیے عمرے کے طریقے کو اور اس میں جو اب آپ حضرات کے سامنے تفصیل بیان کی جائے گی، اس کو خوب غور سے سماعت فرما کر ذہن میں بٹھا لیں۔ اس دوران آپ کے ذہنوں میں ہو سکتا ہے کچھ سوالات آئیں، کچھ مسائل ہوں، بھئی یہ بات پوچھنی چاہیے، کسی کے خاص حالات ہوتے ہیں، تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اپنے سوالات اپنی پرچی پر نوٹ کرتے ہیں ڈائری میں۔ جب نشست آخری نشست ہو اس کے بعد انشاءاللہ آپ حضرات سے وہ سوالات لے کر ان کے جوابات آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیے جائیں۔ درمیان میں پوچھنے سے ربط ختم ہو جاتا ہے، اس لیے وہ سوالات آپ نوٹ کرتے رہیں، آخر میں انشاءاللہ اس کی طرف آئیں۔ حج تمتع کا طریقہ۔ حج تمتع کا طریقہ یہ ہے کہ چونکہ حج تمتع میں پہلے عمرے کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے، تو حاجی جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کے دو راستے ہیں۔ بعض حضرات ان کی فلائٹ تو یہاں سے ڈائریکٹ جدہ اور جدہ سے مکہ المکرمہ جانا ہے انہوں، یعنی سیدھا یہاں سے انہوں نے مکہ المکرمہ پہنچنا ہے۔ تو ایسے حضرات پاکستان سے جاتے ہوئے یا دنیا میں جہاں سے بھی وہ مکہ المکرمہ آئیں گے، ان کے راستے کا جو بھی میقات پڑتا ہوگا، اس میقات سے پہلے احرام باندھنا لازم۔ یاد رکھیے یہ مسئلہ ہے، جو شخص بھی حرم میں جانا چاہتا ہے، جو شخص بھی مکہ المکرمہ جانا چاہتا ہے، چاہے کسی کام سے بھی جائے، اسے سب سے پہلے مکہ المکرمہ بیت اللہ شریف کا حق ادا کرنا لازم ہے، یعنی وہ میقات سے احرام باندھ کر جائے، پہلے عمرہ ادا کرے یا پہلے حج، جو بھی صورت بنے اس کے لیے، اس کے بعد اس کو دوسرے کاموں کی اجازت۔ بغیر احرام کے میقات سے گزرنا ناجائز اور حرام ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر احرام سے کے میقات سے گزر جائے، اس پر دم بھی واجب ہو جاتا ہے، یعنی ایک قربانی کرنا اس پر بطور جزا کے لازم، اور عمرہ کی قضا کرنا بھی اس پر لازم۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ اگر میقات سے کو بغیر احرام کے گزرے تو اس کی تفصیل میں آخر میں عرض کروں گا۔ تو جو حضرات ڈائریکٹ جدہ اور جدہ سے مکہ المکرمہ آئیں گے، ان کے لیے ان کے راستے کا جو بھی میقات، جیسے پاکستان میں جانے والے جہاز میں اعلان ہوتا ہے کہ اب میقات آنے والا ہے، میقات سے پہلے احرام باندھنا لازم ہے، بغیر احرام کے میقات سے گزرنا جائز نہیں۔ البتہ جو حضرات یہاں سے ڈائریکٹ مدینہ طیبہ جائیں گے، ان حضرات کے لیے رستے میں یہاں سے احرام کی کوئی پابندی نہیں۔ مدینہ طیبہ کی حاضری کے بعد جب وہ مکہ المکرمہ کے لیے سفر شروع کریں گے تو مدینہ طیبہ کے میقات ذوالحلیفہ، جس کو آج کل مسجد میقات کہا جاتا ہے، وہاں سے احرام باندھنا لازم۔ تو جو حضرات مدینہ طیبہ میں پہلے حاضر ہو کر مکہ المکرمہ آئیں گے، ان کے لیے احرام مدینہ طیبہ کے میقات پر باندھنا لازم ہے، اور جو حضرات جدہ کے راستے سے پہلے مکہ المکرمہ آئیں گے تو اس راستے میں دنیا کے کسی بھی کونے سے آنے والا جو بھی ان کا راستے میں میقات پڑتا ہے، اس میقات سے پہلے احرام باندھنا لازم۔